عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، سورہ کہف کے اندر 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. دوسرا جو واقعہ ہے وہ 2 ساتھیوں کا اور 2 دوستوں کا ہے. یہ واقعہ ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے. ہم میں سے ہر ایک اس واقعے کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے تو یہ واقعہ ماضی کا، گزشتہ زمانے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو دجالی دور کے جو فتنے ہیں اس دور کی ان حالات کی منظر کشی اللہ نے اس واقعے میں فرمائی ہے. اور واقعی سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اس صورت میں رکھا جس صورت کا نام سورہ کہف ہے، اور اس صورت کی ترغیب امت کو دی ہے کہ ہر جمعہ تلاوت کریں تاکہ امت دجالی فتنوں سے حفاظت ہو سکے. مختصر میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو 2 شخصوں کا واقعہ سنائیے تاکہ ان کے سامنے 2 باتیں کھل جائیں. ایک بات ان کے سامنے یہ کھلے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور آخرت کی عظمت کیا ہے. دنیا کیا چیز ہے اور ایمان اور اعمال یہ کیا، اس کی وقات اور اس کی عظمت ہے. ان 2 باتوں کو کھولنے کے لیے اللہ نے اس واقعے کو سمجھایا. 2 شخص تھے، ایک ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان اللہ نے اسے دیا تھا امتحان کے طور پہ، اور ایک دوسرا آدمی ایسا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، ایمان کا سرمایہ تھا. ان دونوں کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کے اسباب اللہ نے دیے تھے، خود اللہ کہہ رہے ہیں کیسے ہم نے دیے تھے. حففناہما بنخل جعلنا لیاحدہما جنتین من اعناب. انگور کے زبردست باغات، اور ان انگور کے باغات کو حففناہما بنخل، کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا. وجعلنا بینہما زرعا، اور زبردست قسم کی کھیتیاں بھی ہم نے اس کو دی تھی، اور پانی کی کسی قسم کی کمی نہیں. وفجرنا خلالہما نہارا، ہم نے اس کے باغات میں اور اس کی کھیتوں میں پانی کے چشموں کو بہا دیا تھا. سوچیں ذرا، سوچیں کہ باغات، کھیتیاں اور پانی کے چشمے اور یہ ساری چیزیں اس آدمی کو ملی تھی. اب سارا کا سارا جب یہ چیز ایک آدمی کو ملتا ہے تو 2 ریاکشن ہوتے ہیں. ایک کیفیت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنائی تھی کہ نعمتیں پا کر ان کی دل کی کیفیت کیا بنی. نعمتیں پانے کے بعد ان کی دل کی کیفیت کیا بنی. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ نعمتیں آپ نے ہی دی ہیں، شکر کی توفیق بھی آپ ہی دے دیجئے، اور اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے. یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک رخ ہے. لیکن یہاں پر دوسرا رخ یہ بتایا
کہ نعمتیں ملنے کے بعد اس کی طبیعت گھمنڈ کی طرف، غرور کی طرف، تکبر کی طرف چلنے لگی، اور اس نے اس نشے میں بڑے بول بول دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان پر جو آفتیں آتی ہیں وہ ہمیشہ بڑے بول کی بنیاد پر آتی ہیں۔ جو بڑا بول زبان سے نکلا وہ پکڑا گیا۔ چنانچہ اس نشے میں، اس غرور اور اس تکبر میں آ کر اس نے چند بڑے بول بولے اپنے دوست سے۔ ہاں، اس نے کہا کیا تم مجھے نصیحت کرتے ہو؟ ذرا تم اپنے جھوپڑ پٹی سے نکلو، ذرا میرا ٹھاٹ باٹ دیکھو، ذرا میرے محلات دیکھو، ذرا میرے جو ہے نا باغات دیکھو، وہاں میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ اور وہاں پر وہ داخل ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ تیرے مقابلے میں میری عزت زیادہ ہے، تیرے مقابلے میں مال اور دولت میرے پاس زیادہ ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، باغ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اصل میں ایک بات میں عرض کروں دوستو، اتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ کیا میں عرض کروں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ اصل میں دو شخصوں کا واقعہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آنے والے دجالی دور میں اشارہ امت کو یہ دے رہے ہیں کہ پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اصل میں پوری دنیا چاہے کتنے ہی مذاہب ہوں، کتنے دین ہوں، کتنی جماعتیں، کتنے فرقے، کتنے سب کچھ پھیلے ہوئے ہوں، اصل میں پوری دنیا دو حصوں میں بٹے گی۔ ایک حصہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ کو معبود بنایا ہوا ہوگا، اور ایک شخص وہ ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی جو مال کو معبود بنائی ہے، کہ مال اس کا خدا، مال اس کا معبود بنا ہوا ہے۔ یہ دو ہی جماعتیں ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، چاہے کوئی آدمی مندر جائے، چاہے اللہ معاف کرے کوئی مسجد آئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دو ہی حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک کسی نے خدا کو اللہ کو معبود بنایا ہے، ایک مال کو معبود بنایا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں جائزہ لوں، ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے، میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا میرا یہ حال ہوتا ہے؟ میری زبان سے کوئی بڑا بول، میرے گھر کا بڑا عالی شان بیڈ روم، اس میں جب داخل ہو رہا ہوں تو اس وقت کیا مجھ پر ایسے حالات آ رہے؟ میں اپنی سواری میں بہترین کار میں بیٹھ رہا ہوں، بیٹھتے ہوئے کیا مجھ پر ایسے بڑے بول نکل رہے ہیں؟ بڑے بول بعض مرتبہ زبان سے نکلتے ہیں، بعض مرتبہ آدمی کا رویہ بتاتا ہے، آدمی کی باڈی لینگویج ایک ہوتی ہے، وہ لینگویج بتاتی ہے کہ میں بڑا ہوں، زبان سے تو نہیں کہتا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سبحان اللہ، دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سواری کی دعا سکھائی۔ بہترین مرسیڈیز ہے، بہترین گاڑی ہے، جب آدمی بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے دعا کیا پڑھتا ہے؟ سبحان الذی، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا۔ اس سواری میں بیٹھ کر اس سواری کو یاد کرتا ہے جو اس کی حقیقی سواری ہے۔ وہ کون سی سواری ہے؟ جنازہ ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور لوٹ کر جانے کے لیے گھر سے مسجد، مسجد سے قبرستان، کون سی سواری ہے؟ ایک آدمی اپنی سواری میں بیٹھ کر اس دعا کو ذرا استحضار سے پڑھے تو کیا اس کے اندر اس سواری سے بڑائی آ سکتی ہے؟ بہترین کار سے اس کی طبیعت گھمنڈ اور غرور کی طرف جا سکتی ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اس شخص نے کیا کیا؟ جیسے ہی باغ میں داخل ہوا اپنے فارم ہاؤس میں، اس نے بڑے بول کہہ کر اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور کیا کہنے لگا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ مال کا نشہ ہے دوستو، یہ مال کا نشہ، دولت کا نشہ ہے۔ جب آدمی اپنے گھر کو، اپنے باغ کو، اپنی سرمایہ کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو خیال ہے کہ یہ نعمت مجھ سے کبھی چھینے گی نہیں، یہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ سوچے ذرا، کیا میرے اندر ایسی کیفیت آتی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، الحمدللہ۔
الحمدللہ میں کبھی اپنے کاروبار میں کبھی اپنے سرمایے کو، میں کبھی اپنی دولت پر میں دیکھتا ہوں تو کیا میرے اندر یہ خیال آتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی مجھ سے ختم نہیں ہونے والا ہے؟ اور اس کے دوست نے سمجھایا دیکھ بھائی وما قیامت قائم ہونے والی، وہ کہنے وما اظن الساعة قائمہ، میرا تو گمان یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ مال کا نشہ، دولت کا نشہ آدمی کو آخرت بھلا دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے قیامت نہیں ہے، اور پھر اپنے کو خوش فہمی میں مبتلا کیسے کر رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں تو یہاں اتنا اچھا ہوں، اللہ میرا اگر مجھے قیامت میں بھی لے جائے وہاں اس سے اچھی حالت میں رکھے گا۔ وہ اس کا دوست خاموش سن رہا ہے، کیسے بڑے بول اس نے بولے، مال کے، دولت کے، عہدے کے گھمنڈ میں، غرور میں آ کر۔ اور اس کے بعد اب اس کے دوست نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے دوست نے کہا پوری اطمینان سے بات سننے کے بعد، نہ غصہ نہ جھنجھلاہٹ، اس کا جو ایمانی داعی ساتھی تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یحاوره، یحاوره میں تین باتیں ہیں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، یہ علاج ہے۔ اللہ اس شخص کی زبان سے علاج قیامت تک کے لیے نکالا۔ اگر کسی کا مال، کسی کی نعمتیں اگر اس کو گھمنڈ اور غرور کی طرف لے جا رہی ہیں تو علاج یہ ہے، وہ علاج بتا رہا ہے۔ کیا علاج ہے اس میں؟ علاج یہ ہے اپنی اصلیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے ماضی کو یاد کر لو، تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، بس یہی کافی ہے۔ سلمان فارسی کو کسی نے کہا تم تو فارس کے ہو، تم تو بت پرستی کے گاؤں سے آئے ہو۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ قریشی تھا کہنے والا، کہنے لگے میں اپنا تعارف کراؤں میں کون ہوں؟ سلمان فارسی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جنت کہتی ہے ان الناس تشتاقون الی الجنہ، جنت چاہتی ہے کہ سلمان میرے پاس آئے۔ حضرت سلمان اپنا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کیا تعارف کرایا؟ میری ابتدا گندے پانی سے ہوئی ہے، میری ابتدا مردار پہ ہونے والی ہے، اور رہی بات عزت کی، فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ، قیامت کے دن نام اعمال میں میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، میں کریم ہوں، عزت والا ہوں۔ وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، وہاں اگر نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا میں سب سے بڑا کمینہ اور برباد ہوں۔ یہ میرا تعارف ہے۔ یہ ہمیں اللہ الہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ دوستوں میں ایک بات بتاؤں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ عام ماحول نہیں ہے، یہ سیدھا ماحول کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول کے بارے میں، جس دور کے بارے میں کہ دجالی دور، دجالی فتنوں کا دور، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور کی بنیاد مادیت ہے، میٹیریل ہے، مال کی پوجا ہو رہی ہے، مال کی پوجا ہو رہی ہے۔ صاحب میں بتا رہا ہوں، کیسے میں بتاؤں؟ ایک بہترین سونے کا بت جو ہے تراشیں، سونے کا بنا ہوا، بالکل اس کو لا کے رکھ دیں اور کسی مسلمان کو بلا کر کہیں دیکھ یہ بت ہے، اس سے تیرا مسئلہ حل ہوگا، اس سے تیری حاجتیں پوری ہوں گی۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی لاحول پڑے گا، کہے گا کیسی تم بات کر رہے ہو۔ لیکن اسی بت کو پگھلا کر، سونا بنا کر، اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں، اس کو جو ہے کرنسی میں بدلیں، اور پھر نہیں دیکھو سب کچھ ہے لیکن ہے نہیں ہے، مال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ گزر چکا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر امت کا ایک بچڑا گزر چکا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچڑے کی پرورش کی، میری امت کا بچڑا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کو فتنہ کہہ رہے ہیں، مال کو بچڑا کہہ رہے ہیں۔ اب بلا وجہ تو نہیں، مال کو خدا بنانا کیا مطلب؟ کہ مال کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، پیسہ۔ آج سارا کا سارا ماحول کیا ہمیں سبق دے رہا ہے؟ شروع سے لے کر بچہ اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، پھر اس کے بعد سارا اس کو یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری کامیابی، تمہاری عزت صرف اور صرف مال سے جڑی ہوئی ہے۔ اور وہ مال آتا ہے تو کیا ہے؟ ناز، گھمنڈ، غرور۔ اگر ایسا آ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دجالی فتنہ اس پہ قابو پا چکا ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں، واقعہ پرانا ہے۔
اس دور میں کہہ رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم میں سے ہر ایک اس واقعے کو دیکھے. اللہ کسی کو نعمت دی ہے الحمدللہ. اس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں نا، الحمدللہ جاب بہترین ہے، کاروبار اچھے ہیں، گھر اچھے ہیں، سواریاں اچھی ہیں، خوشحال زندگی دی ہے. لیکن ایک ہمارے اندر ہمیں کیا ہے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہماری طبیعتیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھک جانی چاہیے، شکر گزاری میں، احسان مندی میں جھک جانا چاہیے. اور ایک بات دوستو، کبھی اس طرح دیکھیں نا، ایک بات میں عرض کروں، کبھی دین ہمیں گھمنڈ میں لے جاتا ہے، کبھی دنیا ہمیں گھمنڈ میں لے جاتی ہے، کبھی دین بھی گھمنڈ میں لے جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں علاج کیا ہے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، یاد رکھ تو کس چیز سے تو پیدا ہوا ہے، کہاں سے تو بنا ہے. باپ کے نطفے، ماں کے حیض کے خون سے تو بنا، اور درمیان میں تو جو ہے نا اپنے جسم میں کیا ہے، ناپاک نجاست لے کے پھرتا ہے. کس چیز کی بنیاد پر تو اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے. میں ایک واقعہ عرض کروں محمود ایاز کا. محمود ایاز بادشاہ کا جو ہے نا بڑا قریبی، بڑا مقرب ہو چکا تھا. لیکن ایک وقت اس نے ایسا نکالا ایاز کہ روزانہ رات میں تنہائی اختیار کرتا تھا. اس کا خاص کمرہ اور اس پہ شاہی تالا لگا دیے تھے. کچھ لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ چور ہے، حقیقت میں آپ کا سارا مال کیا کر رہا ہے، چھپا رہا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو جا کے جو ہے نا، اچانک دھابا بولے، دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کمرے میں کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں اس کمرے میں ایاز کی گدڑی ہے، غربت کے زمانے کی، پرانے زمانے کی گدڑی رکھی ہوئی ہے. ایاز کا کیا معمول تھا؟ بادشاہ کا قریب ہونے کے بعد، وہ مقام حاصل کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالتے تھے ایاز کہ تنہائی میں آ کر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتے، ایاز تیری یہ حقیقت ہے تو اللہ نے تجھے یہاں سے وہاں تک پہنچایا ہے، اپنی حقیقت کو نہ بھولنا. ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ہم اپنی ابتدا کو سوچیں. ہمیں کچھ نہیں، ہمارے پاس دنیا میں آئے خالی ہاتھ تھے. بلکہ امریکہ میں آئے تو کتنے ڈالر لے کے آئے ذرا سوچیں. جب پہلی مرتبہ سین فرانسسکو میں لینڈ ہوئے تو اس وقت جیب میں کتنے ڈالر تھے، کتنا پیسہ تھا. اللہ نے دیا، اور اس نعمت کے آنے کے بعد میری طبیعت اگر گھمنڈ، غرور کی طرف جا رہی ہے دوستو، اصل میں کیا ہے؟ وہ دجالی فتنہ مجھ پر چھا گیا ہے، اس کے لپیٹ میں آ چکا ہوں. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اس واقعے کی بڑی تفصیلات ہیں. دو باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات، اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد کبھی ہمارے اندر بڑا بول، بڑا ایٹیٹیوڈ، بڑا برتاؤ کبھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، لیکن ایک انسانی فطرت ہے، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی چیزیں استعمال کرتے کرتے وہ طبیعت میں، وہ دلوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ روزانہ اہتمام کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلیت کو یاد کرنا. اللہ کی بڑائی اور پاکی کے لیے ذکر بتایا. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اسی کا علاج ہے. سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. میرے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہے، بلکہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے پاک کرتے ہیں. مجھے پاک ہونا نہیں ہونا، مجھے پاک ہونے کے لیے اللہ نے یہ سبحان اللہ دیا ہے، ورنہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ساری کائنات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مال کی محبت، دیکھو مال کما رہے، محبت نہیں آنی چاہیے. محبت یہی مال ہے جو آدمی کو تباہی پہ لے کے چلا جاتا ہے. یہی مال ہے جو قارون کو کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. بلعم باعورا جو مستجاب الدعوی آدمی تھا، جس کی دعاؤں میں قبولیت ہوا کرتی تھی، یہی مال تھا، اس آدمی کو جو ہے نا اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. اللہ حفاظت فرمائے دوستو. اللہ تعالی ہم سب کو مال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مال نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے، اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو یاد رکھتے ہوئے شکر گزاری، احسان مندی کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
ایک دعا کی درخواست ہے. ملپٹس میں ہمارے ایک طالب علم ہیں حافظ نبیل آصف، ان کی جو ہے نانی کا انتقال ہو گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وادخلها في الجنة وسكنها في الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.